السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن ابن عباس قال حدثني ابو سفیان بن حرب من فیہ الی فیہ۔ تیسری فصل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ابو سفیان ابن حرب نے حدیث بیان کی، من فیہ الی فیہ، اپنے منہ سے میرے منہ کی طرف، یعنی انہوں نے بیان کیا اور میں نے سنا، درمیان میں کسی کا کوئی واسطہ نہیں۔ گویا حضرت ابو سفیان ابن حرب نے مجھ سے یہ حدیث ڈائریکٹ بیان کی اور فرمایا انطلقت فی المدۃ التی کانت بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو سفیان ابن حرب نے بیان کیا کہ میں اس مدت میں جو میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی گیا۔ تو اس مدت سے مراد صلح حدیبیہ کی مدت ہے، اور جو انہوں نے کہا میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان، تو یہ صلح تو تمام سرداران مکہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان تھی، لیکن چونکہ مکہ کے بہت سے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے تھے اور اس وقت ابو سفیان ابن حرب ہی وہاں کے سردار تھے، اس لیے بیان کیا کہ میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مدت تھی، یہ صلح کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں گیا۔ قال فبین انا بالشام اذ جیء بکتاب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل۔ میں شام میں تھا، یعنی تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ میں شام میں تھا کہ اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس لایا گیا۔ یہ ہرقل ہا پر زیر اور را پر زبر قاف ساکن، یہ غیر منصرف ہے، علم اور اجماع کی بنیاد پر، اور دوسری لغت بھی اس میں ہے، لیکن یہی لغت زیادہ معروف اور مشہور ہے۔ قال وکان دحیۃ الکلب جاء بہ، فرمایا اور دحیہ کلبی یہ خط لے کر کے آئے تھے، فدفعہ الی عظیم بصرہ، تو انہوں نے وہ خط بصرہ کے امیر یا بصرہ کے گورنر کو دیا۔ یہ بصرہ ایک شہر ہے جو مدینہ اور دمشق کے درمیان ہے۔ یہ گورنر ہرقل کا بڑا گورنر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہدایت تھی کہ یہ خط بصرہ کے گورنر کو دیا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ اسے ہرقل کے پاس پہنچانا ہے۔ تو اسی ارشاد کے مطابق حضرت دحیہ کلبی وہ خط لے کر کے گئے اور اسے بصرہ کے گورنر کے حوالے کیا۔ فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل، تو وہ اسے یعنی وہ خط بصرہ کے گورنر نے ہرقل کے حوالے کر دیا۔ فقال ہرقل هل ها هنا احد من قوم هذا الرجل الذي يزعم انه نبی۔ ہرقل نے کہا
کیا یہاں اس مرد کی قوم کا کوئی شخص ہے جو مرد اپنے کو نبی گمان کرتا ہے، جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، جنہوں نے یہ خط بھیجا ہے؟ کیا اس کی قوم کا کوئی مرد ہمارے یہاں موجود ہے جو تجارت وغیرہ کسی غرض سے آیا ہو؟ قالوا نعم، تو جن کے درمیان ہرقل بادشاہ نے یہ بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں، یہاں کچھ لوگ تجارت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِّن قُرَيْشٍ، ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے قریش کی ایک جماعت میں طلب کیا گیا۔ یہ جماعت 30 لوگوں کی تھی یا 20 لوگوں کی تھی، یعنی مکہ کے جو لوگ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے، جب یہ خط پہنچا تو ہرقل کی جانب سے قریش کے ان افراد کو طلب کیا گیا۔ کہتے ہیں فدخلنا علی ہرقل، تو ہم ہرقل کے پاس پہنچے۔ فاجلسنا بین یدیہ، تو ہمیں ہرقل کے سامنے بیٹھا دیا گیا۔ فقال ایکم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبی، ہرقل نے پوچھا کہ تم میں اس مرد سے نسب کے اعتبار سے کون زیادہ قریب ہے جو مرد اپنے کو نبی سمجھ رہا ہے، جس کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، اس مرد سے نسب میں کون زیادہ قریب ہے؟ قال ابو سفیان فقلت انا، حضرت ابو سفیان نے فرمایا اس وقت میں نے کہا کہ میں زیادہ قریب ہوں نسب میں۔ فاجلسونی بین یدیہ واجلسوا اصحابی خلفی، تو انہوں نے مجھے ہرقل کے سامنے بیٹھایا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بیٹھایا۔ ثم دعا بترجمانہ، پھر اس نے اپنے ترجمان کو بلایا۔ ترجمان کا مطلب ٹرانسلیٹر، یعنی وہ شخص جو وہاں کی زبان بھی اچھی طرح جانتا تھا اور عربی زبان بھی اچھی طرح جانتا تھا، اسے بلایا تاکہ ہماری باتیں ہرقل کی زبان میں اس تک پہنچا دیں اور ہرقل کی باتیں ہماری زبان میں ہم تک پہنچائیں۔ اور آگے پیچھے بیٹھانے میں کیسی حکمت تھی کہ جب ابو سفیان کو آگے بیٹھا دیا گیا، ان کے ساتھیوں کو پیچھے بیٹھا دیا گیا، اب اگر ساتھیوں کو ابو سفیان کی باتوں کی سچائی یا غلطی بیان کرنی ہو تو ان کے لیے اشارہ کرنا بھی آسان ہوگا، بتانا بھی آسان ہوگا، اور انہیں سمجھ میں بھی نہیں آیا کس نے نشاندہی کی، چونکہ یہ آگے بیٹھے تھے، باقی پیچھے بیٹھا دیے۔ فقالا، تو ہرقل نے ترجمان سے کہا قل لهم انی سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم انه نبی، قل لهم، تم ان سے کہو کہ میں اس سے، یعنی جو آگے بیٹھا ہوا ہے یعنی ابو سفیان سے، اس مرد کے بارے میں جو اپنے کو نبی سمجھتا ہے، اپنے کو نبی کہہ رہا ہے، کچھ باتیں دریافت کرتا ہوں۔ فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، تو اگر یہ شخص مجھ سے جھوٹ بولے فَكَذِّبُوهُ، تو تم اس کی تکذیب کر دو اور کہہ دو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ قال ابو سفیان، ابو سفیان نے کہا وَأَيْمُ اللَّهِ لولا مخافت ان یوسر علی الکذب لکذبتہ، ابو سفیان اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اسلام کی دشمنی ان کے دل میں بہت زیادہ تھی اور وہ دشمنوں کے سردار اور سرغنہ تھے۔
وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت میرا کیا حال تھا، میری کیفیت کیا تھی، وَأَيْمُ اللَّهِ، اور خدا کی قسم، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے خلاف جھوٹ نقل کیا جائے گا، یعنی لوگ یہ کہیں گے کہ ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں جھوٹ سے کام لیا، اگر یہ خوف نہ ہوتا، یا یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے پیچھے بیٹھے میرے ساتھی یہ کہہ دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لَكَذَبْتُهُ، تو میں ضرور انہیں جھٹلا دیتا اور ان کے بارے میں ہرقل جو پوچھ رہا تھا اسے میں غلط بیانی سے کام لیتا۔ ثم قال لترجمانه، پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، سلہ کیف حسبہ فیکم، اس سے پوچھو کہ اس شخص کا حسب تمہارے درمیان کیسا ہے۔ حسب کہتے ہیں خاندانی مفاخر کو، ایسے کارناموں کو، باپ دادا کے ایسے کارناموں کو جن پر فخر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں حسب سے مراد نسب ہے، اور بعض روایتوں میں نسب کا لفظ وارد بھی ہے اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ حسب بھی ان افعال اور ان کارناموں کو کہا جاتا ہے جو باپ دادا کے ہوتے ہیں لیکن وہ اولاد کے لیے قابل فخر ہوتے ہیں۔ نسب کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ باپ دادا سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور بیٹے کے لیے عرف میں قابل فخر ہوتا ہے، کہ یہاں مراد صرف خاندانی مفاخر نہیں ہے بلکہ نسب ہے، اور نسب کے ساتھ خاندانی مفاخر آ ہی جاتے ہیں۔ تو ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، سلہ کیف حسبہ فیکم، اس شخص سے پوچھو کہ ان کا جو اپنے کو نبی کہتے ہیں حسب و نسب تمہارے درمیان کیسا ہے۔ قال، ابو سفیان نے کہا، قلت ہوا فینا ذو حسب، میں نے کہا کہ وہ ہمارے درمیان اعلیٰ نسب والے ہیں۔ قال فہل کانا من آبائہ من ملک، قلت لا، کہا کہ کیا ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا، من ملکن، کیا کوئی بادشاہ ہوا، یا من ملکا، کیا ان کے آبا و اجداد میں کوئی شخص ایسا ہوا جو بادشاہ ہوا ہو، مال دونوں کا ایک ہے۔ قلت لا، ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، تو کیا تم اسے جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے یہ کہنے سے پہلے جو انہوں نے ابھی کہا، یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کیا تم انہیں جھوٹا کہتے تھے، جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال ومن يتبعه اشراف الناس ام ضعفاؤهم، پوچھا اور کون لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں؟ اشراف الناس، لوگوں میں جو اشراف ہیں، جو لوگوں میں اپنے کو بڑا اور سردار سمجھتے ہیں، وہ بڑے اور سردار ان کی اتباع و پیروی کرتے ہیں، ام ضعفاؤہم، یا لوگوں میں جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، وہ ان کی اتباع و پیروی کرتے ہیں؟ قال قلت بل ضعفاؤہم، ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں، بلکہ لوگوں میں جو کمزور ہیں، دبے کچلے ہیں، جن کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، وہی ان کی اتباع کرتے ہیں، وہی پیروی کرتے ہیں، شریف لوگ تو قریب بھی نہیں جاتے۔ قال ایزیدون ام ینقصون، پوچھا کیا ان کے پیروکار، ان کے متبعین بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ قال قلت لا بل یزیدون، ابو سفیان نے کہا
کہ میں نے کہا نہیں بلکہ وہ تو بڑھ رہے ہیں. قال هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل فيه سخطا له. پوچھا کیا ان میں کوئی شخص اپنے دین سے پھر جاتا ہے اس میں داخل ہونے کے بعد اسے ناپسند کرتے ہوئے. قال قلت لا. ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ پھرتا ہی نہیں ہے، اسے کیسی سزائیں دی جائے، کس طرح اذیت پہنچائی جائے، لیکن وہ پھرنے کا نام نہیں لیتا ہے. قال فهل قاتلتموه. پوچھا کیا تم نے ان سے جنگ کی ہے، تمہاری اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے. قلت نعم. ابو سفیان نے کہا میں نے کہا ہاں لڑائی ہوئی ہے. قال فكيف كان قتالكم اياه. اس نے پوچھا تو ان کے ساتھ تمہاری لڑائی کیسی رہی، اس کا نتیجہ کیا ہوا. قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا. ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ برابر ہوتی ہے، برابر رہتی ہے. اب سجالن برابر رہتی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کو بیان کیا یصیب منا و نصیب منہ، یعنی وہ کبھی ہماری طرف سے مصیبت کا سامنا کرتے ہیں اور کبھی ہم ان کی طرف سے مصیبت کا سامنا کرتے ہیں، یا کبھی وہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں کبھی ہم انہیں مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں. مال دونوں کا یہاں بھی ایک ہی ہے، تو جنگ گویا برابر رہتی ہے، اس میں نہ انہیں غلبہ حاصل ہے نہ ہمیں غلبہ حاصل ہے. گویا ابو سفیان نے یہ بیان کیا کہ دو لڑائی ہمارے سامنے بہت کھل کر کے آئی، ایک بدر کی اور ایک احد کی. بدر میں انہیں غلبہ حاصل رہا، احد میں ہمیں غلبہ حاصل رہا. بدر میں ان کی فتح ہوئی، احد میں ہماری فتح ہوئی، تو لڑائی تو برابر رہی ہے. قال فهل يغدر. پوچھا تو کیا وہ وعدہ کے خلاف کرتے ہیں، عہد توڑتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. قلت لا. میں نے کہا نہیں. ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. اور ہم ان کی طرف سے اس مدت میں ہیں، یعنی صلح کی ایک مدت ہے، صلح کا زمانہ چل رہا ہے. لا ندری ما ہوا صانع فیہا. ہم نہیں جانتے کہ وہ اس مدت میں کیا کریں گے، یعنی وعدے کو نبھائیں گے یا اپنا وعدہ توڑ دیں گے، اس بارے میں ہمیں پتہ نہیں. باقی اب تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، انہوں نے وعدہ کے خلاف تو نہیں کیا ہے. قال ابو سفیان نے کہا واللہ ما امکننی من کلمت ادخل فیہا شیئا غیر هذه. ابو سفیان نے کہا بخدا اس نے مجھے کسی کلمے کا موقع نہیں دیا کہ جس کلمے میں، جس جملے میں میں کچھ داخل کر دوں، کچھ اپنی جانب سے گھسا دوں سوائے اس کلمے کے. یعنی پوری بات چیت میں ان کی طرف سے صرف یہی ایک کلمہ، ایک جملہ مجھے ایسا ملا جس میں میں جھوٹ بولے بغیر کچھ داخل کر سکتا تھا، جس سے ان کی کمزوری کی طرف، جس سے میں ان کی کمزوری بیان کروں اور ان کی طرف سے نامناسب بات لا سکوں. تو یہی ایک موقع ملا، اور جس میں نے اتنا کہہ بھی دیا کہ اب تک تو انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی ہے، لیکن ہماری اور ان کی صلح ہوئی ہے، یہ صلح کا زمانہ ہے. اب پتہ نہیں کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں یا وعدہ کے خلاف کرتے ہیں. قال فهل قال هذا القول احد قبله. پوچھا کیا یہ بات ان سے پہلے کسی نے کہی. قلت لا. میں نے کہا نہیں. ثم قال لترجمانه قل له انی سألتک عن حسبه فیکم. پھر ہرقل نے
اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے کہو کہ میں نے تجھ سے اس شخص کے خاندان حسب و نسب کے بارے میں دریافت کیا، تمہارے درمیان ان کا نسب اور ان کا حسب کیسا ہے اس بارے میں پوچھا۔ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، تو نے بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان اعلیٰ نسب کے اعلیٰ حسب کے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، اور یوں ہی رسول اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں مبعوث کیے جاتے ہیں، یعنی جس قوم میں نبی تشریف لاتے ہیں اس قوم میں وہ اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں، تو یوں ہی رسول اپنی قوم میں اعلیٰ نسب میں مبعوث ہوتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا؟ فَزَعَمْتَ أَنَّ لَا، تو نے بتایا کہ نہیں، ان کے خاندان میں ان کے آبا و اجداد میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، یعنی میں نے سوچا کہ اگر ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ ایسا شخص ہے جو اپنے آبا و اجداد کا ملک چاہتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ، اور میں نے تجھ سے ان کے متبعین ان کے پیروکاروں کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ لوگوں میں کمزور ہیں یا لوگوں میں اشراف ہیں، یعنی اشراف ان کی اتباع کرتے ہیں یا ضعفاء ان کی اتباع و پیروی کرتے ہیں۔ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، تو نے بتایا، تو نے کہا کہ نہیں، بلکہ کمزور لوگ ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہی رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کے متبعین ہوتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، اور میں نے تم سے پوچھا کیا تم انہیں جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے یہ کہنے سے پہلے جو انہوں نے ابھی کہا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کیا تم انہیں جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ قال فَزَعَمْتَ أَنَّ لَا، تو نے بتایا کہ نہیں، جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتے تھے۔ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدْعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ، تو میں نے پہچان لیا، میں نے جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کے معاملے میں جھوٹ چھوڑ دیں، لوگوں پر جھوٹ نہ بولیں، پھر وہ اتنے آگے بڑھ جائیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَخَطَتْنَ لَهُ، اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا ان میں کوئی شخص اپنے دین سے پھر جاتا ہے، کیا کوئی مرتد ہو جاتا ہے اس دین میں داخل ہونے کے بعد اسے ناپسند کرنے کی وجہ سے؟ فَزَعَمْتَ أَنَّ لَا، تو نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ان کے دین میں داخل ہو جاتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، اور یہی حال ایمان کا ہے جب اس کی بشاشت، اس کی لذت، اس کی فرحت دلوں میں مل جاتی ہے، گھس جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، تو پھر نکلتی نہیں ہے اور آدمی اس سے لوٹ کر نہیں آتا۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، اور میں نے تم سے پوچھا کیا وہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، یعنی ان کے متبعین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے۔
فزعمت انہم یزیدون، تو تو نے بتایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، وکذالک الایمان حتی یتم، اور یہی حال ایمان کا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ تام ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ وسألتک هل قاتلتموه، اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا تم نے ان سے جنگ کی، کیا تمہاری ان سے لڑائی ہوئی؟ فزعمت انکم قاتلتموه، تو نے بتایا کہ تم نے ان سے جنگ کی ہے، تمہاری ان سے لڑائی ہوئی ہے۔ فتكون الحرب بینکم وبینہ سجالا، تو جنگ تمہارے اور ان کے درمیان برابر کی ہوتی ہے۔ ینال منکم وتنالون منہ، وہ کبھی تم سے مصیبت کا سامنا کرتے ہیں اور کبھی تم ان سے مصیبت کا سامنا کرتے ہو۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، اور یوں ہی رسولوں کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ ثُمَّ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ، پھر اچھا انجام انہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی آخر میں فتح و کامرانی انہی کے لیے ہوتی ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، اور میں نے تم سے پوچھا کیا وہ وعدہ توڑتے ہیں، کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، تو نے بیان کیا کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، وہ فریب نہیں دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، اور یوں ہی رسول فریب نہیں دیتے ہیں، ان رسولوں کی یہی شان ہے کہ وہ فریب نہیں دیتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وعدہ کے خلاف نہیں کرتے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا یہ بات ان سے پہلے کسی اور نے کہی؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، تو نے کہا کہ نہیں۔ فَقُلْتُ، تو میں نے سوچا لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، کہ اگر کسی نے ان سے پہلے یہ بات کہی ہوتی تو میں کہتا رجل اتما بقول قیل قبلہ، یہ ایسا شخص ہے جس نے اس بات کی اتباع کی ہے، اس بات کی اقتدا کی ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ قال ثم قال بما یأمرکم، ابو سفیان نے کہا، پھر ہرقل نے کہا بما یأمرکم، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ قلنا، ہم نے کہا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، والصلۃ، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، والعفاف، اور پاک دامنی اور پارسائی کا حکم دیتے ہیں۔ قال ان یکو ما تقول حقا فإنہ نبی، ہرقل نے کہا کہ اگر وہ ساری باتیں جو تم بتا رہے ہو یہ سچ ہوئیں، حق ہوئیں، تو یقیناً وہ نبی ہیں۔ وقد كنت اعلم انہ خارج، اور مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، وہ ظاہر ہونے والے ہیں۔ ولم اک اظنہ منکم، لیکن میں انہیں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ تم میں سے ہوں، لیکن میں انہیں تم میں سے گمان نہیں کرتا تھا۔ ولو انی اعلم انی اخلص الیہ لاحببت لقاءہ، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان کی ملاقات کو پسند کرتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اور اگر میں ان کے پاس موجود ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا، یعنی ان کے قدموں کو دھو کر قدموں کا غسالہ پیتا، یا ان کے قدموں کو دھو کر ان کی خدمت انجام دیتا۔ قدموں کو دھونا ایک بڑی خدمت تصور کی جاتی ہے۔ وَلْيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، اور ضرور ان کی حکومت، ان کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی جو میرے قدموں کے نیچے ہے، یعنی میرے اس تخت تک ان کی حکومت ضرور پہنچ جائے گی۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہرقل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط طلب کیا، فقرأہ، پھر اسے پڑھا۔
متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وقد سبق تمام الحدیث فی باب الکتاب علی الکفار، اور باب الکتاب علی الکفار میں پوری حدیث گزر چکی ہے، یعنی یہاں کچھ اختصار ہے، اس سے تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہرقل نے ایسی عمدہ باتیں کی تو کیا اس نے اسلام قبول کیا یا قبول نہیں کیا؟ تو اقوال تو مختلف ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ ہرقل نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ نصرانیت پر ہی ثابت قدم رہا۔ اسے حق سمجھ میں آ گیا تھا اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے پہچان چکا تھا اور نصرانیت کی تعلیم کی روشنی میں انہیں خوب جان چکا تھا، لیکن اپنے ملک کی لالچ، بادشاہی کی لالچ میں اس نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ بھی کیا اور اس حقانیت کا اظہار بھی کیا، لیکن جب وہ سارے لوگ بھٹک گئے اور اسے چھوڑ کر کے بھاگنے لگے تو پھر اس نے کہا یہ تو میں نے تمہیں آزمانے کے لیے کہا تھا، یعنی اس نے ایک نئی چال چلی اور اپنے متبعین کو پھر اپنا ہمنوا بنا لیا، اور اس طرح سے ملک کی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں وہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس نعمت سے محروم رہا۔ یہ باب ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد باب فی المعراج شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔